ہم صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کا ایک مشہور صاحبزادہ ہے، اس نے مولویوں کے جمگھٹے کے درمیان کھڑے ہو کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست پر اعتراض کیا ہے۔ وہ مولوی جو ساری زندگی دفاع صحابہ کے نام پہ کھاتے رہے ہیں، جو صحابہ کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، ان میں سے کسی کو اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرے اور اس کو اسٹیج سے اتار دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ سنیوں کے اسٹیج سے کیوں لگا ہے۔ سیاست، اس شخص کو تو میرے سے لکھوا لیں، اس کو سیاست کا معنی مطلب نہیں پتا۔ ان کے نزدیک سیاست یہ جو نون لیگ جو گند گھولتی ہے، اس چیز کا نام سیاست ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ لے لیا جائے اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیا جائے، اور جس پارٹی کے کوئی جیتنے کے چانس زیادہ ہیں ان کی بس ٹی سی کر کے اور ٹکٹ لے لیا جائے۔ ان کے نزدیک سیاست یہ ہے۔ حالانکہ سیاست کا عام سا مفہوم اگر میں آپ کو بتاؤں تو سیاست کا عام سا مفہوم یہ ہے کہ فساد کو معاشرے سے ہٹایا جائے اور اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی جائے ہر شعبے میں۔ یہ سیاست کا چھوٹا سا مفہوم ہے، اور اسلام نے نظام سیاست دیا ہے جس کا نام نظام خلافت ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باد ہے۔ کتے کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کتے کے بھونکنے سے سورج بے نور نہیں ہوتا، چاند چمکنا نہیں چھوڑتا۔ معاویہ بن ابو سفیان کی سیاست زندہ باد ہے کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باد ہے کیونکہ اصحاب رسول میں سے سب سے زیادہ مدت اور رقبہ یہ اس پر حکمرانی کے ذریعے خدمت اسلام سر انجام دینے والی شخصیت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باد ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کی بدولت اسلامی لشکر بحری جہاد کے ذریعے سے کفر کا منہ کالا کرتا ہے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی جنت کی نوید کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باد ہے۔ اس سیاست کا ثمر 64,65,000 مربع میل پر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ سیاست معاویہ زندہ باد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت حضرت معاویہ پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو شام کا گورنر بنا کے بھیجتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اپنے 12 سالہ دورہ اقتدار میں ان کو والی شام برقرار رکھتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باد ہے کیونکہ یہاں پر فوج کے نظام سے لے کے ہسپتالوں کے قیام تک، نہروں کے نظام سے لے کر ڈاک کے نظام تک، بہترین قسم کی تعلیم عام مہیا کرنے سے لے کر بلا سود معاشی نظام کے قیام تک ہر شعبے میں بہترین قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باد ہے کیونکہ اسے بارگاہ رسالت سے ہادی و مہدی ہونے کی دعائیں ملی ہیں۔ سیاست معاویہ زندہ باد ہے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہا کرتی تھی، تم کیسر و کسرا کے حسن انتظام کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہارے درمیان معاویہ موجود ہیں۔ حضرت معاویہ کی سیاست زندہ باد ہے۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں، میں فتنے کے دور میں یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ میری عمر معاویہ کو لگ جائے۔ سیاست معاویہ زندہ باد ہے۔ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، معاویہ کی امارت کو برا نہ سمجھو،
اگر یہ تمہارے بیچ نہ رہے تو سر گردنوں سے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سیاست معاویہ زندہ باد کی بین دلیل یہ ہے کہ امام حسن وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لشکریوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے زندہ باد ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے زیادہ بہتر نظام سلطنت، امور سلطنت چلانے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت حضرت معاویہ کے بارے میں کہتی ہے حضرت معاویہ سے زیادہ حق کے فیصلے کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ حلیم اور بردبار کسی کو نہیں دیکھا۔ سیاست معاویہ اس لیے زندہ باد ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مسئلہ کوڑے کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے تو تلوار نیام سے نہ نکالو، جہاں مسئلہ زبان سے حل ہو سکتا ہے تو کوڑے کو حرکت نہ دو، اس کو اپنی جگہ پڑا رہنے دو۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کسی کے ساتھ کچے دھاگے جتنا بھی تعلق ہے تو اسے ٹوٹنے نہ دو۔ سیاست معاویہ اس لیے زندہ باد ہے۔ یہ صاحبزادگان یہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں، اور یہ مولوی جو ساری زندگی صحابہ کے نام پہ پلتے رہے ہیں اور صحابہ سے محبت کے نام پہ جو ہے وہ چندے کھاتے رہے ہیں اور دفاع صحابہ پہ اپنی توندیں اتنی لٹکا چکے ہیں کہ اب سنبھالی نہیں جاتی، ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ ایک صحابی کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو دوسرے کی تنقیص ذہن میں آنا یہ سنیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ سنیوں کا ذہن نہیں ہے، یہ سنیوں کا نظریہ نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص واحد صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلو میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ اللہ کی قسم یہ روایت سنتا ہوں سعد ابن ابی وقاص کی عظمت تو دل کے اندر آتی ہے، نہ صدیق اکبر کی تنقیص ذہن میں آتی ہے، نہ سیدنا عمر کا کوئی مقابلہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے کوئی نظر آتا ہے، کسی سنی کے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ رفس کا مرض ہے تم لوگوں کے اندر، یہ ایرانی غلامی ہے تم لوگوں کی جو تم سے یہ بکواس کرواتی ہے۔ تم سنیوں کے نمائندے نہیں ہو۔ اہل سنت بریلویوں کے امام احمد رضا خان ہیں، وہ کہتے ہیں معاویہ ہمارے سردار ہیں۔ جو معاویہ کو سردار نہیں مانتا وہ سنیت کے روپ میں چھپا ہوا شیعہ ہے، وہ رافضی ہے، وہ رافضیوں کا وکیل ہے۔ تمہیں مروڑ اٹھ گئے ہیں کہ سنی اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ صدیق اکبر کی عزت کا پہرا دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ سیدہ عائشہ کی عزت کا پہرا دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مشاجرات کا دروازہ کھلنے سے پہلے اور مشاجرات کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہ 5 سال کا پیریڈ جس پہ تم لوگ زوم کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں یہاں پہ ہی تقابل نظر آ رہا ہے کہ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے بارے میں تو وہ لفظ اپنی زبان سے نہیں کہتا۔ یہ 5 سال کا پیریڈ ہٹاؤ، اس سے پہلے دیکھ لو وہ شام کا گورنر جس کو حضرت عمر فاروق نے بنایا ہے اور جس کو امام حسن نے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے سیٹ پر بٹھایا ہے، اس کا نظام حکومت دیکھو۔ کوئی منصف مزاج آدمی اس نظام کو دیکھے، حضرت معاویہ کے طرز حکمرانی کو دیکھے، حضرت معاویہ کی سیاست کو دیکھے، وہ داد دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو فتوحات کا سلسلہ رکا ہے اس کو پھر سے شروع کرنے والے کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اہل بیت نبوت کو 20 سال شکایت تک کی نوبت نہیں آئی، اس لیے سیاست معاویہ زندہ باد ہے۔ وہ باغی، وہ ملعون، وہ سبائی جو خلافت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے تھے، ان باغیوں کو کچلنے والے کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے، اس لیے سیاست معاویہ زندہ باد ہے۔ تمہیں سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے پہ تکلیف ہو رہی ہے تو تمہیں پھر ابن عمر کے اس قول پہ بھی تکلیف ہوگی کہ میں نے معاویہ سے پڑھ کر تو کسی کو حلیم اور بردبار ہی نہیں دیکھا، تو کیا ابن عمر نے سیدنا علی کو نہیں دیکھ رکھا تھا؟
تمہیں پھر سیدنا ابن عمر کے اس قول میں بھی تمہیں یہ نظر آئے گا، تمہیں پھر سیدنا عمر کے اپنے قول میں نظر آئے گا کہ معاویہ سے بہتر حکمران کوئی نہیں ہے، تمہیں یہاں بھی تقابل نظر آئے گا، تمہیں یہاں بھی تقابل نظر آئے گا کہ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر تو کوئی فیصلے ہی نہیں کرتا، تمہیں پھر یہاں بھی تقابل نظر آئے گا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ نظام حکومت امور سلطنت چلانے کے لائق کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تمہیں پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان میں بھی تقابل نظر آئے گا۔ امی جان فرماتی ہے خاص فتنے کے ایام میں دعا کرتی تھی میری زندگی معاویہ کو لگ جائے۔ تمہیں سیاست معاویہ زندہ باد میں تقابل نظر آتا ہے تو تمہیں یہاں بھی تقابل نظر آئے گا۔ اگر تمہیں یہاں بھی نظر تقابل آ رہا ہے تو پھر کھل کے اعلان کرو نا کہ تم ایران کے پالتو ہو۔ بڑے تم سینہ تان کے کہہ رہے تھے مجھے ڈر نہیں لگتا، تو پھر کھل کے اعلان کرو نا کہ تم رافضی ہو، جنت جہنم تقسیم کر رہے ہیں، فلاں جہنمی فلاں جنتی۔ رافضیت نوازو، اپنا کام کرو۔ سنی قوم متحد ہو چکی ہے، لاکھ اختلاف صحیح، لیکن صحابہ کرام کی عزت عظمت حرمت کے لیے اہل سنت یکجا ہیں۔ امام احمد رضا خان کا سیدھا سیدھا فرمان ہے معاویہ ہے ہمارے سردار، جن کا سردار معاویہ ہے وہ ایک ہے، جن کا سردار معاویہ نہیں ہے وہ فکر امام احمد رضا کے امین نہیں ہے، وہ فکر امام خمینی کے امین ہے۔ سیاست معاویہ زندہ باد تھی، سیاست معاویہ زندہ باد ہے، سیاست معاویہ زندہ باد رہے گی۔ ہم صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ وارے ہوئے